ویلکم بیک ناظرین ہم بات کر رہے ہیں کراچی کے ایشوز کے حوالے سے، اور کوشش بھی یہی ہوتی ہے کہ مختلف ایشوز کو اس سیگمنٹ کا حصہ لازمی بنائیں جو کہ براہ راست ایک عام آدمی سے لنک کرتی ہے، اس کا شہری متاثر ہو رہا ہوتا ہے۔ تاہم آج ہم بات کرتے ہیں کیونکہ فائرنگ کے واقعات ہوئے، ڈاکو راج کی ہم بات کرتے ہیں، ایک دم سے کیا ہو رہا ہے یہ کہ شہر کے اندر وارداتوں کی جو صورتحال ہے وہ خراب ہوتی دکھائی دے رہی ہے۔ وارداتیں بہت بڑھ گئی ہیں، لوگ اپنی گلی محلوں میں کھڑے ہونے سے ڈرتے ہیں۔ کیوں دہلیز پر یہ دھڑکا لگا رہتا ہے کہ کب کون موٹر سائیکل سوار آئے گا اور چوری کر کے لے جائے گا۔ سائیڈ سے کوئی گزرے تو پتہ چلتا ہے کہ وہ ڈکیت ہو یا نہ ہو، مگر ایسا خوف کا شکار ایک انسان ہوتا ہے کہ شاید کوئی ڈکیت آ گیا۔ 125 کی آواز ہی انتہائی خطرناک کہلاتی ہے، سنائی میں جب دیتی ہے تو مشکل ہوتی ہے، ان کو خوف آتا ہے شہریوں کو۔ اس حوالے سے آج وارداتیں کتنی ہوئی ہے تھوڑی سی یہ جان لیتے ہیں، کیونکہ اطلاعات جو ہے وہ بڑی ہاربل آ رہی تھی۔ ہمیں ٹیلی فون لائن پہ جوائن کیا ہے عاطف رضا نے، K21 نیوز کے رپورٹر ہیں۔ عاطف رضا، کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں؟ اچانک وارداتوں میں اضافہ ہو رہا ہے، ابھی تو شروعات ہوئی ہے نئے سال کی۔ جی بالکل علی، یہ ایسا ہی ہے۔ واردات میں اضافہ تو ہم نہیں کہیں گے، یہ کراچی شہر کا معمول بن چکا ہے کہ معمول جس بنتا کا چکا دل چاہتا ہے کہ آتا ہے وہ لوٹتا ہے چلا جاتا ہے۔ اور آپ نے جو بات کی نا خوف کی، اس وقت کراچی ہائٹس کے اندر باقاعدہ خوف بیٹھا ہوا ہے کہ وہ باہر نکلیں گے تو آیا ایسا تو نہیں کہ کہیں وہ لٹ جائیں۔ کوئی موٹر سائیکل پاس سے گزرتی ہے جس میں دو لوگ بیٹھے ہیں، وہ ان کو مشکوک جانتے ہیں۔ اب لوگوں نے جو ہے یہ اتنا اوائڈ کر کے لوگ گھروں میں رہنا شروع ہو گئے ہیں، تو اس وقت یہ صورتحال ہے کہ گھروں کی دہلیز پہ لوٹا جا رہا ہے۔ آج کراچی میں فائرنگ کے جو واقعات ہوئے لوٹا ماری کے دوران، اس میں تقریباً 3 شہریوں کی جانیں چلی گئی، جس میں کمسن بچی بھی شامل ہے، جبکہ 7 افراد زخمی ہوئے ہیں، جن کو باقاعدہ ملزمان نے لوٹنے کے بعد یہ گولی صرف ماری اور وہ آرام سے۔ ایک دن کی آپ سیٹس بتا رہے ہیں، یہ آج کی ابھی کی؟ یہ صرف میں آج کا سیٹ بتا رہا ہوں، جبکہ پولیس کی جانب سے کلیم کیا گیا کہ مختلف علاقوں میں 5 مقابلے کیے اور 5 زخمی سمیت 7 ملزمان کو انہوں نے گرفتار کیا ہے۔ اگر ہم آج جو کراچی کے جو فائرنگ کے واقعات ہوئے ہیں، یہ کورنگی صنعتی ایریا میں پیش آیا ہے، پیر آباد بنارس میں پیش آیا ہے، اور اسی طرح اورنگی ٹاؤن میں پاکستان بازار تھانے کی حدود میں پیش آیا ہے۔ اورنگی ٹاؤن پیر آباد بنارس کے قریب 2 سگے بھائیوں کو لوٹ مار کے دوران مزاحمت میں ملزمان نے فائرنگ کر کے زخمی کیا، جس میں ایک بھائی جو ہے اسپتال جا کے ایکسپائر ہو گیا۔ اسی طرح پاکستان بازار تھانے کی حدود میں ملزمان لوٹ مار کر رہے تھے، وہاں سے ایک شہری تھا، اس کے ساتھ لوٹ مار کی کوشش کی، اس سے ریزسٹنس کی، ملزمان کو پکڑنے کی کوشش کی تو ان کے ساتھیوں نے فائرنگ کر دی۔ جبکہ تیسرا واقعہ کورنگی صنعتی ایریا میں پیش آیا، جہاں ملزمان نے ایک نوجوان سے اس کے گھر کے باہر جیسے ہی وہ اپنی موٹر سائیکل 125 پارک کر رہا تھا، اس سے چھیننے لگے اور اس نے جب ریزسٹنس کی تو انہوں نے گولیاں چلائیں، جس سے وہ گولی گھر کے اندر دروازے کو کراس کرتے ہوئے گئی اور ایک کمسن بچی کو لگ گئی، اور گردن میں گولی جو اس کی لگی وہ جان لیوا ثابت ہوئی۔ اس کا نام بورو نیل کے نام سے اس کی شناخت ہوئی تھی۔ تو یہ جو واقعات ہیں، یہ سارے ملزمان اتنے دیدہ دلیر ہیں کہ وہ لوٹتے بھی ہیں، فائرنگ بھی کرتے ہیں، اور پھر وہاں سے بآسانی فرار ہو تو جاتے ہیں۔ عاطف رضا، اتنے بے خوف اس شہر کے کرمنلز کیوں ہو گئے ہیں؟ علی، اس میں بنیادی وجہ یہ کہ یہ جو ملزمان، اگر ہم ٹریک ریکارڈ دیکھیں تو پولیس کی جانب سے جو ہر ہفتے کی اور روزانہ کی جو کارکردگی دکھائی جاتی ہے، اس میں وہ درجنوں ملزمان کی گرفتاری ظاہر کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ فوٹیجز میں یہ ملزمان تھے، لیکن یہ ملزمان خراب تفتیش کے ہیں یا ان کی قسمت بہت اچھی ہے کہ یہ چند عرصے میں واپس آ جاتے ہیں، ضمانتوں پر عدالتوں سے باہر آ جاتے ہیں۔ تو جب یہ باہر آ جاتے ہیں تو ان کو سزاؤں کا کوئی خوف نہیں ہے، ان کو یہ پتا ہے کہ لاکھوں روپے کی ڈکیتی مارو، چند ہزار روپے خرچ کرتے ہیں، پھر یہ واپس آ جاتے ہیں۔ ایک کاروبار تو بن گیا ہے نا، ایک صنعت کا درجہ مطلب مل جانا چاہیے اب اس کو بھی نا، کہ کیونکہ لین دین وہ معاملات کی ان کو پتہ ہے، اتنا پھنس گئے تو اتنے پیسے رکھ دیں، اس کے لیے الگ کر دیں، باقی یہ پروفٹ ہے۔ علی ایگزیکٹلی، ابھی آپ کو یاد ہوگا تھوڑے دنوں پہلے ہم نے خبر میں کام کیا تھا کہ ملزمان نے لوٹ مار اتنی کی کہ انہوں نے اپنی سینکڑوں بھینسیں رکھ لی تھی اور اپنے باڑے کھول لیے تھے۔ تو اس میں کمائی تو ان کی ہے نا، یہ تو اتنا کما رہے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ کتنی زبردست ابھی آج بھی بڑی بیٹھک ہوئی ہے، آج بھی عاطف رضا ہم نے اس کو نا پروگرام کا حصہ بھی بنایا تھا کہ جی سیف سٹی پروجیکٹ کے اوپر اللہ اللہ کر کے اب جو ہے صورتحال فیز 1 کے اوپر بیٹھکیں ہو رہی ہے، مگر سوال پھر وہی ہے کہ یہ بیٹھکوں سے آگے کا معاملہ کب ہوگا، کب نافذ العمل بنایا جائے گا؟ یہ بڑے پروجیکٹس بہت ضروری ہو چکے ہیں، کرتا دھرتا کیوں نہیں سمجھ پا رہے اس چیز کو؟ علی، سیف سٹی کا پروجیکٹ شہر میں لانا ہے، اس کے لیے اعتراض، یہ دونوں نئی باتیں نہیں ہیں۔ یہ دونوں ماضی میں جتنے بھی افسران آئے ہیں وہ اس کے اوپر بہت زیادہ کوششیں کرتے ہوئے نظر ضرور آئے، لیکن عملی طور پر یہ سیف سٹی پروجیکٹ پتہ نہیں کب بنے گا، یہ تو اللہ کو بہتر پتہ ہے۔ ہم صرف امید کر سکتے ہیں، لیکن یہ بیٹھک بھی اللہ کرے قیامت ہو، ورنہ سے یہ بیٹھک تک ہی رہے گی۔ اس سے پہلے بھی کافی بیٹھکیں ہوئی
اور کوئی بڑا ایونٹ ہوتا ہے تو ضرور صرف سٹی کی باتیں کی جاتی ہیں، کچھ ہوتا ہے لیکن اس ایونٹ کے فوراً بعد یہ معاملات دوبارہ ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں. اس وقت بھی شہر میں پولیس جو ہے سب سے زیادہ اگر سی سی ٹی وی فوٹیجز سے اگر کسی چیز سے کر رہے ہیں تو وہ لوگوں کی اپنی پرائیویٹ جو کیمرہ جو انہوں نے انسٹال کیے ہوئے ہیں اس کے اوپر یہ کام کر رہے ہیں. کیونکہ اسی کو عاطف کمانے رضا معاملہ پتہ ہے کیا ہے؟ معاملہ یہ کہ ایک طرف ابھی پھر ایوان سجنے کی طرف ہے، اب پھر ایک دفعہ پھر ہم یہ دیکھیں گے کہ ایوان میں لوگ جائیں گے، عام آدمی کی بات کریں گے، عام آدمی کے مسائل پر جائیں گے. بات یہ ہے کہ اس شہر جو کہ یہی سیاستدان ہمیں بتاتے ہیں کہ جی پورا پاکستان چلاتا ہے، یہی شہر ہے، یہ چلتا ہے تو پاکستان چلتا ہے، یہی شہر معاشی ہب ہے. اور اس معاشی ہب کے میں رہنے والے شہریوں کی صورتحال یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو اپنے گھر کی دہلیز پر بھی جو ہے وہ محفوظ نہیں تصور کر رہے. علاج کروائیں تو لوگ کہتے ہیں کہ آدھے شہری ذہنی مریض نکلیں گے. یہ بہت تکلیف دہ مرحلہ ہے عاطف رضا، یہ کہاں جا کے رکے گا؟ روزانہ کی بنیادوں پر جانے جا رہی ہیں، کیا بات چیت ہو رہی ہے؟ لاسٹ کمنٹ کر دیں کہ کچھ بہتری کی امید ہے نہیں ہے؟ علی اگر ہم یہ دیکھیں نا کہ لوگ شہری ابھی اپنے کہا نا کہ نفسیاتی مریض ہیں، لوگوں نے اپنے طور پہ فیصلہ کرنا شروع کر دیا ڈکیتوں کو پکڑنے کا، ان کو مارنے کا. آج اورنگی ٹاؤن میں بھی ایک شہری کو زخمی کر کے ملزمان فرار ہو رہے تھے تو لوگوں نے ان کو پکڑ کے ان کو بدترین تشدد کا نشانہ بنایا، جس میں ایک ڈکیت جو ہے وہ اسپتال میں دوران علاج ہلاک بھی ہو گیا. اس کی فوری شناخت نہیں ہو سکی. یہ کہاں جا کے رکے گا علی؟ اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ سیریس اسٹیپ لیے جائیں. اگر ہم صرف پولیس سیکٹر کی بات کریں، کیونکہ ہم پولیس کی بات اس لیے کرتے ہیں کہ امن و امان کی سب سے جو پرائمری ذمہ داری وہ ان کے اوپر آتی ہے تو وہ ان کا فرض ہے. لیکن یہاں پر اگر ہم غور کریں تو آئے دن ہمارے سامنے وہ چیزیں آ رہی ہیں کہ پولیس کے جو اسپیشل سیل ہیں، اسپیشل ٹاسک ہیں، ان کے اہلکاری جرائم میں ملوث بھی کر رہے ہیں یا وہ جرائم پیشہ افراد کی سرپرستی کر رہے ہیں. اہم یہ ہم اہم ہی تو حساس ڈسکس کر رہے تھے کہ ایک پولیس اہلکار کے گھر سے منشیات جو ہے وہ برآمد ہو رہی ہے، اور پھر افسران یہی بات کرتے ہیں عاطف کہ جی بڑی وجہ منشیات ہے اسٹریٹ کرائم کی. عزیز منشیات بہت بڑا فیکٹر ہے. اس کے ماضی میں بھی پولیس چیف ہی کہا کرتے تھے کہ نوجوان نسل بہت تیزی سے اس کی طرف راغب ہوئی ہے اور ایسے لوگ جو اپنے منشیات کے خرچے پورے کرنے کے لیے جرائم کا جو ہے سہارا لے رہے ہیں. اور اس میں یقینی طور پر جرائم پیشہ افراد کا بھی نیٹ ورک اور نیکسس ایسا قائم کر رہا ہے، چل رہا ہے، جو وہ نوجوانوں سے اس طرح کے کام کرا رہا ہے. ابھی یہاں پر اگر ہم تھوڑا سا غور کریں تو ہمارے یہاں جو اس وقت سب سے زیادہ اہم ذمہ داری اسپیشل برانچ کی ہے کہ وہ اس کو مرتب کرے اس کے ضلع کے حساب سے یا تھانے کے حدود کے حساب سے کہ وہاں ایگزیکٹلی کس نیچر کے کرائم ہے، کون اس میں زیادہ ملوث ہے، کون سے ایریا زیادہ افیکٹو ہے، کون سے ملزمان کہاں سے آتے ہیں، کیا روٹ ہے. لیکن بدقسمتی ہماری یہی ہے کہ یہاں تو خود ان کی آئی آر تیار ہو رہی ہے. ان میں کوئی ان کی کسی نہ کسی رشتے دار کے بارے میں آ رہا ہوتا ہے کہ کوئی گٹکا بیچ رہا ہے، کوئی ماوا بیچ رہا ہے، کوئی منشیات بیچ رہا ہے. ابھی ضلع سینٹر کے حوالے سے بھی اس طرح کی اطلاعات ہیں جس پہ اعلیٰ سطح انکوائری شروع ہو گئی ہے کہ اس میں بھی اہلکاروں کے رشتے دار یا کوئی نہ کوئی جو وابستہ لوگ ہیں وہ غیر قانونی کام میں ملوث ہیں. تو جی علی. عاطف رضا آخری سوال میں یہ جاننا چاہوں گا، یقینی طور پہ آپ فیلڈ رپورٹر ہیں، فیلڈ رپورٹنگ کر رہے ہوتے ہیں. دیکھیں اب نئی حکومت بننے جا رہی ہے، آپ لوگ کیا دیکھ رہے ہیں کرائمز کو لے کے؟ اس پولیسنگ میں بھی اب پھر سے تبادلے ہوں گے، پھر صورتحال جو تبدیل ہوتی دکھائی دے گی. آپ کا کیا فور کاسٹ کر رہے ہیں کہ کیا صورتحال بنے گی مستقبل قریب میں؟ بہتری آنے کے کوئی امکانات ہیں؟ کیونکہ پھر سے اب تبادلوں کی ایک آواز سننے میں آ رہی ہے. علی ہمارے یہاں بدقسمتی سے تبادلے کیا ہوتے ہیں کہ وہی افسر جو پرماضی میں کسی تھانے میں کسی نہ کسی جرم کی پاداش میں ملوث ہونے کی بنا پر معطل کیا گیا تھا، جس کے خلاف انکوائری ہوئی تھی اور اس کو سسپینڈ کر دیا تھا، وہ کچھ عرصے بعد دوسرے تھانے میں آ جاتا ہے، دوسرے ضلع کے تھانے میں. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک افسر کسی ایک ضلع کے تھانے میں اس کے خلاف کرپشن اور بےمانی کے چارجز ہیں اور اس میں ملوث پایا گیا لیکن وہ دوسرے ضلع میں جا کے ایماندار ہو جائے گا؟ تو ٹرانسفر پوسٹنگ آبویس سی بات ہے، یہ ایک ہمارا روٹین حصہ ہے اور یہ اسی طرح ہی چلے گا. وہ کہ عاطف ظاہر رضا سی ایک بات ہے کمپنی بھی تو بنی تھی، اس کا کیا ہوا؟ علی وہ بھی کمپنی بالکل کام کر رہی تھی لیکن الیکشن سے پہلے نفری کی کمی کے باعث وہ بھی کمپنی کو جو ہے غیر فعال کر دیا گیا ہے. تو اس کے غیر فعال ہونے سے جتنے بندے اس کے اندر نامزد تھے یا جو شامل تھے اس کمپنی کے اندر، ان سب کی انکوائریاں بھی غیر فعال ہو گئی ہیں اور وہ دوبارہ کہیں نہ کہیں پوسٹنگ پر آ گئے، چاہے وہ کسی ڈویژن میں ہو، ہیڈ کوارٹر میں ہو. مطلب ان کی نوکریاں دوبارہ بحال ہو گئی اور کچھ بھی تو باقاعدہ اپنی چارجز بھی لینا شروع کر دیے. اب یہ جو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جی منشیات، ابھی ہم نے یہ بھی سٹوری کی تھی، یقینی طور پہ ناظرین نے دیکھی تھی کہ جی تعلیمی اداروں کے اندر جو ہے وہ طلبہ کھلے عام منشیات کر رہے ہیں. یہ صورتحال کہاں جا کے عاطف رضا رکے گی ہم سے تو سمجھ نہیں آ رہا بالکل بھی، کیونکہ ایک عجیب و غریب صورتحال میں باہر نکلو ڈکیت لگتا ہے کہ ابھی پکڑ کے ابھی چھین لیں گے موبائل، گھر میں رہو. ایک عجیب اس کشمکش میں اس شہر کے شہری
صورتحال خاص آپ کی کیا رائے ہے؟ یہ آخری سوال مجھے بس دے دیں کہ یہ اسی شہر میں یہ لطیفے سننے کو ملتے ہیں یا باقی دیگر شہروں میں کی بھی صورتحال اس شہر جیسی آتی ہے اگر کوئی بندہ وہاں چلا جائے؟ ابھی اس پہ تو پورا یقین ہے کہ اگر واقعی سنجیدگی کے ساتھ کارروائی شروع کی جائے تو واقعی رزلٹ اچھے آئیں گے. آج سے چند سالوں پہلے 2008 سے لے کے 2012 13 14 تک کراچی کے اندر بہت وائلنس تھا. امن و امان کی صورت اتنی خراب تھی کہ اس کا شہر کا کانسیپٹ پر یہ چل رہا تھا کہ ریسپشن کے بس باہر نکلو اور کسی کو گولی لگ جائے گی. کیونکہ کراچی آپریشن ہوا, امن و امان کا سلسلہ جو ہے وہ بہت بہتر ہونا شروع ہوا, اور لٹرلی آئے دن آپ نے دیکھا تھا کہ کراچی میں امن و امان کے حوالے سے جو انڈیکس ہے اس میں اس کی پوزیشن بہت بہتر ہو رہی ہے. لیکن دوسری جانب بہت تیزی سے آبادی بڑھتا ہوا شہر ہے یہ, اور دوسری بات یہ کہ یہاں پر کوئی ریکارڈ سسٹم کسی کا نہیں ہے. کون آ رہا ہے, کون جا رہا ہے, کون کہاں رہ رہا ہے, کس طرح اس کا کام ہے, کیا ذریعہ ماضی, اس طرح کا ایگزیکٹلی سب لوگوں کا ڈیٹا منظم نہیں ہے, جو کہ اتنا آسان بھی نہیں ہے. لیکن اگر اس کی شروعات بھی کر دی جائے تو کسی نہ کسی دن تو یقینی طور پہ بہتری آ سکتی ہے. بہت شکریہ عاطف رضا ہمیں تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے. ناظرین, صورتحال اچھی نہیں ہے, یہی رونا رو رہے ہیں اس پروگرام میں بھی بیٹھ کے, اور دیگر چینل میں بیٹھ کے بھی یہی بتایا جا رہا ہے کہ کچھ کر لیں اس شہر کو, نہیں اس شہر کے شہریوں کو چھوڑ دیں, کم سے کم وطن عزیز کا سوچ لیں کہ اس شہر کے اندر بہتری ہوگی, اس شہر کے لا اینڈ آرڈر سچویشن بہتر ہوگی, اس شہر کے بلدیاتی مسائل ٹھیک ہوں گے تو پورے پاکستان کی معاشی صورتحال بہتر ہو سکے گی. اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اس شہر کو کام کر لیں. لوگ بہت زیادہ پریشان ہیں اس وطن عزیز سے, اس شہر کے ڈائنامکس, اس شہر کے معاملات براہ راست اثر انداز ہوتے ہیں پاکستان کی معاشی صورتحال کے حوالے سے, اور وہی ساری تمام چیزیں کنیکٹڈ ہیں تمام لوگوں کے ساتھ. تو یقینی طور پہ ہم کوشش کر رہے ہوتے ہیں اس گفتگو میں کہ یہ بات ان کانوں تک پہنچائے جو کہ اقتدار میں ہیں, جو طاقت رکھتے ہیں, جو کچھ کر سکتے ہیں. کوشش یہی ہے, آئندہ بھی یہ کوشش کرتے رہیں گے. ناظرین, پروگرام کا وقت جو ہے وہ اختتام کی طرف پہنچ چکا ہے. اپنے میزبان علی رضا کو دیجیے اجازت. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.